نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، کہ تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے آگے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ اس نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے یک زبان ہو کے جواب دیا کہ اللہ کے رسول لا یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، یہی مثال 5 نمازوں کی بھی ہے کہ اللہ رب العزت 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی وجہ سے، 5 مرتبہ وضو کرنے کی وجہ سے اس بندے کے گناہ بھی اسی طرح معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں ایک مسلمان کی بدبختی، دیکھ لیں کہ وہ اللہ رب العزت کے گھر آنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگوں سے وہ ڈھونڈ رہا ہے وسیلے، لوگوں کے پاس وظیفے ڈھونڈ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ دنیا کے اندر ہم پریشان ہیں، مالی لحاظ سے، کامیابی کے لحاظ سے ہمیں کامیابی مل جائے، دنیا کے اندر ہمیں فلاح مل جائے، لیکن جب اللہ رب العزت کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح کی، حی علی الفلاح کی، کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو کبھی بھی ایک مسلمان کے کانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگتے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس بلاوے کے اوپر اللہ رب العزت کے گھر میں آ جائے، اور لوگوں کے پاس جا رہا ہے، لوگوں کے آگے جھک رہا ہے، لوگوں کی دھتکاریں سن رہا ہے، لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے، لوگوں کے در کے اوپر ذلیل ہو رہا ہے اس کامیابی کے لیے کہ مجھے بس کسی طرح سے دنیا کی ایک کامیابی مل جائے۔ اللہ رب العزت نے ضمانت دی تھی اس چیز کی کہ ایک دفعہ تو میرے در پہ آ جا، میں تجھے یہ کامیابیاں دے دوں گا، یہ دنیا تجھے دے دوں گا۔ لیکن ایک مسلمان، اس کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور نہ ہی وہ یہ چیز سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کسی کو یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کر لیں کہ یار نماز پڑھا کر، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کیا کر، نماز سے بغاوت نہ کیا کر، بے نمازیوں کی صف میں شامل نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کرنا، جی اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے دیں، جی ہمارے لیے دعا کر دینا، جی اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر بلا لے۔ تو آپ خود سوچیں کہ دنیا کے اندر ہم اگر کسی سے ناراض ہونا تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے اس انسان کے بارے میں کہ یار میں نے اس بندے کی نہ شکل ہی نہیں دیکھنی، اس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ اس کو دیکھ کر کے بھی ہم اپنا چہرہ پلٹ لیتے ہیں، دوسری طرف سے گزر جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس نے دنیا کے اندر کون سا ایسا گناہ کیا، کون سی اس سے ایسی غلطی ہوئی کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے گھر میں لانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العزت اسے توفیق ہی نہیں دے رہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے، سجدہ کر لے اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے آگے جھک جائے۔ تو ہر مسلمان کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کیا اس سے ہوا ہے، کون سا ایسا گناہ ہوا ہے اس سے اس دنیا کے اندر کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے اپنے گھر میں ہی نہیں بلا رہے، اللہ رب العزت اسے توفیق ہی نہیں دے رہے۔ اور حیرت اس بات کی ہے، بے بسی اس بات پہ رونا آتا ہے کہ ایک مسلمان دعا مانگنے سے بھی قاصر ہے۔ اس بارے لوگوں سے کہے گا، مسجدوں کے اماموں کے پاس جا کر کے کہے گا، پیروں سے کہہ رہا ہے کہ جی میرے لیے دعا کرنا، جی مجھے نماز کی توفیق مل جائے، مجھے جی نیکی کی توفیق مل جائے۔ اپنے لیے ایک مسلمان دعا کرنے سے بھی قاصر، اپنے لیے اللہ رب العزت کے آگے وہ توفیق مانگنے سے بھی قاصر ہے۔ اتنی بدبختی ہے ایک مسلمان۔